بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی آپ پہ احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہیے، چاہے اس کی تعریف کر کے، چاہے لوگوں میں اس کی بات کر کے، اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کا ذکر کر کے۔ اب یہ کئی صورت میں آپ کسی کے احسان کا بدلہ اتار سکتے ہیں جتنی آپ کے اندر طاقت ہو۔ تو میں بات کروں گا آج اپنے حوالے سے کہ جب میں نے اپنے مرشد پاک مدہ ذیلیعلی دامت برکاتہ عالیہ حضور سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ صاحب چورا شریف والے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو میں اب پہلے کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور بعد کی صورتحال بھی رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ انہی جو ہے وہ نیک بندوں کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، تو انہی کی وجہ سے کائنات بچی رہتی ہے، کیونکہ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے جو تمام ان کی زندگی ہے وہ شریعت میں اس سے باہر قدم نہیں رکھتے، تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، پھر وہ جیسے کہتے ہیں تو ویسے جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے اور اولیاء اکرام کی کرامات۔ تو میں ذکر آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی جو ہے نا اس احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اب اس کا ذریعہ سب سے پہلے میرے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا۔ تو میں بات کروں کہ جس وقت میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تو اس وقت میں سمپلی جو ہے نا وہ بی ایڈ تھا، تو کوئی ایم اے کی ڈگری میرے پاس نہیں تھی۔ تو میں ایک دن گیا تو کہا حضور بادشاہ بے روزگار ہو، پڑھا لکھا ہو، تو انہوں نے مجھے ایک جو ہے نا وہ وظیفہ دیا کہ بیٹا آپ نے 20 دن جو ہے یہ اسماء جو الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے مخصوص، تو ان کو آپ نے 20 دن صبح شام پڑھنا۔ یقین مانیے کہ 18 دن ابھی گزرے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جاب دے دی۔ اب یہ ان کی برکت تھی کہ میں اس گھرانے سے، اس در سے جو ہے وہ اپنی لو لگائی اور مجھے وہاں سے یہ دنیاوی فیض بھی مل گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس جاب کو کوئٹ کیا اور پھر جو ہے نا اس سے اگلے سکیل کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نان گسٹڈ سے مجھے گسٹڈ بنا دیا۔ تو پھر اس کے بعد اگر دیکھیں میں اپنا جو ایجوکیشنل کیریئر ہے اس میں جو میری اکیڈمک اور پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے اس کو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میرا بی ایڈ تھا تو اس کے بعد پھر میں نے ان کے جو بیعت کرنے کے بعد ان کے دعاؤں کے نتیجے میں نے درخواست بھی کی تھی کہ حضور مجھے کوئی تعویذ دیں، مجھے جو ہے نا دعا دیں تاکہ میں اپنی زیادہ سے زیادہ پڑھائی کر سکوں۔ تو اس کے بعد میں نے یقین مانیے 5 ایم اے کیے، پھر میں نے ایم فل انگلش کیا اور اب جا کے جو ہے نا وہ میں پی ایچ ڈی میں انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ، تو وہ بھی تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ قریب ہے کہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ اچیومنٹ تھی میرے جیسے بندے کے لیے جس کا جو ہے نا جو مڈل کلاس سے تعلق تھا اور جس کے پاس جو ہے نا وہ آمدنی کے اتنے ذرائع نہیں تھے۔ تو اسی جاب کے نتیجے میں پھر میں نے جو ہے نا وہ اپنا جو پڑھائی کا شوق ہے اس کو پورا کیا، اور اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں پھر دنیاوی فیض کے حوالے سے کہ میرے پاس گھر نہیں تھا، مشترکہ گھر تھا، ایک چھوٹا سا تھا، تو اس میں اتنے زیادہ بہن بھائی جو ہے وہ رہ نہیں سکتے تھے، تو مجھے جو ہے نا وہ گھر سے نکلنا پڑ گیا جیسے بھی ہوا۔ تو میں نے کرائے کی جگہ لی، جا کے جو ہے نا ادھر ایڈجسٹمنٹ کی پردیس کے اندر، تو کافی 8-9 سال میں جو ہے نا وہ رہا ادھر جو کرائے کا مکان ہے اس کے اندر۔ تو جا کے جو ہے نا وہ میں نے پھر کچھ محنت بھی کی، کچھ ایکسٹرا پڑھایا بھی، کچھ جو ہے نا وہ ڈیوٹیز بھی کی، اور کچھ جو ہے وہ پیسے جڑ گئے، اور کچھ میں نے ایڈوانس سیلری جو ہے نا وہ بینک سے لی اور میں نے اپنا ایک گھر بنا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حضور کے صدقے ایک بڑا جو ہے وہ گھر بھی دے دیا۔
پھر میرے پاس جہاں سائیکل ہوتی تھی، جب میں جاب پہ گیا تو اس کے بعد مجھے موٹر سائیکل جو ہے نا وہ میں نے خرید لی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کار بھی دے دی. تو یہ انہی کا فیض میں تو سمجھتا ہوں، انہی کی دعاؤں کا اثر ہے. تو میں کہاں اور میری بات کروں، یہ انہی کی دعائیں ہیں. یہ میرے مرشد کا جو صدقہ ہے، میرے مرشد کا جو فیض ہے جو مجھے مل رہا ہے. پھر اس کے نتیجے میں جو مجھے ملا، ایک دل کا سکون ملا، انسانیت سے محبت ملی، آل رسول سے محبت ملی ادھر سے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا آپ نے حرام نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا. اب اس سے بڑی بات کون کسی کو جو ہے وہ اس دور کے اندر نصیحت کر سکتا ہے. یہ دو ہی چیزیں، حرام کھانا اور جھوٹ بولنا. ایک تو یہ دعا کے پر بھی ہیں، دعا جو ہے وہ پھر پرواز نہیں کرتی، قبول ہی نہیں ہوتی. تو یہ دیکھیں آپ، یہ اتنی جو کرامات ہیں ان کی، یا ان کے یہ جو ہے نا وہ فیض جو میں نے ان سے پایا اور مسلسل جو ہے وہ پا رہا ہوں، تو میں تو ان کا مشکور ہوں. تو میں تو ان کے در کا غلام ہوں. تو انہوں نے اپنے غلام، اپنے خادم پہ بڑی جو ہے نا وہ نوازشیں کی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ دے، انہیں بھی ہمارے سر پر جو ہے وہ سلامت رکھے. بلکہ میں نے تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جتنے سانس ہیں وہ ان کو لگا دے، تاکہ ان کا فیض جو ہے وہ اس جہان کے اندر چلتا رہے اور لوگ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں. میرے جیسا بندہ جو میننگ لیس لائف جو ہے وہ گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو کیا فائدہ دے گا. تو یہ کچھ جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ مجھے جو بیعت جو کرنے کے بعد جو مجھے فائدے پہنچے یا میں نے فیض حاصل کیا. اب اس کے علاوہ اگر اور کئی چیزیں ہم دیکھیں تو گھر کے اندر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت اور سہولت عطا کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے مرشد سے عقیدت رکھنے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ بولنے سے بچائے، حرام کھانے سے بچائے. اور اسی طرح جو میری زندگی ہے وہ انہی کی دعاؤں کے صدقے چلتی رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چلتی رہے گی، کیونکہ مجھے اپنے مرشد پہ مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے. تو میری پھر اگین جو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے سلامت رکھے، تاکہ ان کا فیض جو ہے وہ جاری رہے اور لوگوں کی جولیاں بڑھتی رہیں. Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, share it, comment on it, and write something for my improvement. Thanks once again.